السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، بیٹوں، اللہ رب العالمین کا ہم اور آپ پر ایک اور بہت بڑا فضل ہوا کہ ہم نے اللہ کی فضل، اللہ کی توفیق سے تراویح کی نماز میں مکمل قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کی۔ یاد رکھیں، حق وہی سنتا ہے، قرآن وہی سنتا ہے جسے اللہ سناتا ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ توفیق نہیں ملی کیونکہ ان کے دلوں میں تڑپ نہیں، طلب نہیں۔ تو میں خاص طور پر انتظامیہ کا مشکور ہوں
کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور اس قبولیت کی گھڑی میں مجھے انہوں نے یاد کیا۔ رب العالمین اجر عطا فرمائے حافظ صاحب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حافظ عالم باعمل بنائے۔ رب العالمین ان کے والدین کے لیے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، اور جو اور بچے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ دیکھو جو حافظ ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے، باقی سب پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ عزت قرآن مجید کے ذریعے سے ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو رفعت، بلندی، عزت، ترقی عطا فرماتا ہے، اور اس کو چھوڑنے پر ذلت اور خواری آخرت کی تو یقینی ہے، لیکن دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ ہمارے سامنے زندہ مثال، تازہ مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ انہوں نے قرآن مجید کو تھاما، قرآن مجید کے عقائد، افکار، اعمال، اخلاقیات، معاشیات وہ انہوں نے اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی ترقی کہ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں گے سورۃ المائدہ میں پہنچیں گے، سورۃ البینہ میں پہنچیں گے، سورۃ المجادلہ کے آخر میں پہنچیں گے، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے دین سے راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے رب العالمین انتظامیہ کی یہ کاوش ہے، یہ خدمت قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورۃ النور کی آیت ہے، اور سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس آیت کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے آیت النور، نور والی آیت۔ آپ انشاءاللہ دل جمی سے سنیں گے، علم اور عمل دونوں میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا، سنانا، سننا قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت کا نام رکھ دیا سورۃ النور، کیونکہ اس آیت کو اگر ہم سمجھ گئے تو ہمیں وہ نور حاصل ہوگا جو نور ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب دنیا میں یہ روشنیاں دیکھیں کہ دنیا کی یہ روشنیاں نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، اتنے میگا واٹس بجلی کی کمی ہے، یہ ان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، وہ ان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، عوام کا جینا دوبھر ہو گیا۔ یعنی اس مصنوعی روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کی گاڑی چلتی نہیں، رک جاتی، کاروبار ٹھپ، سارے معاملات خراب۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج کا یہ انسان اس نور کو، جو نور اللہ ہمیں اس آیت کریمہ 35 میں عطا کرنا چاہ رہا ہے، اس نور کے حصول کی اگر اتنی بھی طلب ہوتی، اتنی بھی خواہش ہوتی جتنی کہ خواہش ہمیں ان روشنیوں کی ہوتی، تو یہ روشنی، یہ نور بھی ہمیں مل جاتا۔ لیکن افسوس، ان روشنیوں کی ہمیں فکر ہے کہ یہ روشنی اس وقت روشنی ہے کہ جب ہمارے آنکھوں کی روشنی قائم ہے۔ ہماری آنکھوں کی روشنی اس وقت قائم ہے کہ جب ہماری زندگی قائم ہے۔ یہ زندگی ختم، آنکھیں بند، آنکھوں کی روشنی ختم، ان روشنی، ساری روشنی تو رہ جائے گی۔ وہ جو روشنی ہے، وہ جو نور ہے جو اللہ عطا کرنا چاہتے اپنے بندوں کو، وہ دل کا نور ہے، وہ صحیح عقیدے کا نور ہے، وہ ایمان کا، اسلام کا نور ہے۔ اور اس نور کے حصول پر
اللہ تعالیٰ ہمارے دل منور کرتا ہے، ہمارے آنکھوں کو نور عطا فرماتا ہے، ہمارے قلب کو منور کرے گا، ہماری آخرت کو روشن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، سورۃ التحریم میں ایمان والوں کا نور ایمان ان کے آگے آگے ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا۔ آج اگر اس نور کو ہم نے اپنے سامنے رکھا، اپنے آگے آگے رکھا اور اس نور پر ہم چلتے رہے، یہی نور ایمان کا نور، قرآن اور حدیث کا نور، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نور، قیامت کے دن ہمیں اللہ کی جنتوں کی طرف لے جائے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ قیامت کا منظر اللہ نے ذکر کیا۔ آگے جا رہا ہوگا، دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ہوں گے جو کامیابی کی علامت ہوگی، اور یہ ایمان والے جن کو نور حاصل ہوگا، لیکن اس وقت بھی اس ایمانی نور کے بجھنے کا ڈر ان کو لگا رہے گا، کیونکہ وہ بھی تھے نا منافقین بھی تھے، انہوں نے اس نور کو اوپری لیا، یعنی اس نور کو دل میں نہیں اتارا، یا یوں کہہ لیں کہ اس نور کو دل میں جگہ نہیں دی، اس نور کو دل میں جگہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں فرمایا کہ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کو آگے آگے جنت کی طرف لے جا رہا ہوگا، دوسری طرف منافقین وہ ان ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کیونکہ ان کا جو نور تھا، ان کی جو روشنی تھی وہ منافقت والی روشنی تھی، وہ جو نور تھا وہ نور مفادات کا نور تھا، اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اس میں اخلاص نہیں تھا، تو وہ نور ان کا بجھ جائے گا۔ یہی مثال ہے اس کی اللہ یستہزئ بہم، جو قرآن مجید ذکر فرماتا ہے کہ یہ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل حق کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایمان والوں کو ہنسائے گا، اللہ خود ان کی ہنسی اڑائے گا جس طرح اس کی شان ہے۔ تو جہاں ضرورت ہوگی اس نور کی پل صراط اس کے ذریعے سے گزارا جائے گا، اس کے ذریعے سے پار کرنا ہوگا، وہاں ان کا نور ایمان بجھ جائے گا۔ یہ مومنوں سے کہیں گے جو آگے آگے جا رہے ہوں گے، ذرا ہمارا انتظار کرو، تمہارے نور سے ہم یہ نور لے کر ہم بھی جنت کی طرف جانے والے بن جائیں۔ ایمان والے ان سے کیا کہیں گے پتہ کہ یہ نور ہمیں جو نور ملا ہے وہ رب نے دیا ہے، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اس نور سے اب ہم تمہیں اس جہان میں اس آخرت میں نور دے دیں، ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس نور کی جگہ دنیا ہے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دنیا میں واپس چلے جاؤ اگر جا سکتے ہو، جا سکیں گے؟ امپاسبل، ناممکن۔ اگر ہو سکتے تو پیچھے چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، نور وہاں تلاش کر کے آ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایمانی نور ہمیں اس دنیا میں تلاش کرنا ہے۔ اور اس آیت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نور تمہیں کہاں ملے گا؟ فی بیوت اذن اللہ، اللہ کی مساجد میں ملے گا، اہل حق کی مسجدوں میں ملے گا، جہاں قرآن اور حدیث صحیح معنوں میں بیان کیے جائے، یہ نور وہاں ملے گا۔ فی بیوت، ان گھروں میں ملے گا۔ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے ذکر کے، اللہ کی یاد کے، اللہ پر ایمان کے حوالے سے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس نور کی اہمیت میں سمجھتا ہوں اچھی طرح آپ کی ذہن نشین ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ ہی کی وجہ سے، اللہ ہی کی قدرت کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم دائم ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، سورۃ الحج کی آواز۔ اللہ خود اس آسمان کو تھامے ہوئے ہے، یہ آسمان گرے گا نہیں مگر اس کی اجازت سے۔
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورۃ فاطر۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے نظام کو قائم کیے ہوئے کہ یہ نظام ٹل نہ جائے، یہ نظام زائل نہ ہو جائے، اور وقت آنے پر یہ سارا نظام تہ و بالا کر دیا جائے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورۃ ابراہیم کی آواز۔ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ کے سامنے جو اکیلا ہے لیکن سب پر غالب، وہ ایک اچھا ہے اور سب پر غالب، ساری مخلوقات پر غالب۔ یہ ساری مخلوقات کھلے میدان میں اللہ کے فیصلے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، نور السماوات والارض، یہ اللہ کا آسمان اور زمین کا نور ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہمارے لیے دلیل کافی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیحین کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو جہاں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں، یہ دعا بھی ملتی ہے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ اے اللہ، ساری خوبیاں تیرے لیے، آسمانوں اور زمین اور جو مخلوقات ان میں، سب کے نظام کو سنبھالنے والا اے اللہ اکیلا تو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ اس کو کسی پارٹنر، کسی مشیر کی ضرورت ہے، وہ اکیلا پورا ہے، اکیلا پورا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے تھے وَلَكَ الْحَمْدُ، حمد دیکھیں، یعنی اس دعا سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق حمد کے کلمات ادا کرتے تھے، کس شان کے ساتھ۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، اے اللہ تیرے لیے ساری حمد ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آسمان اور زمین کا نور ہے اپنی شان کے مطابق، جیسے میں نے کہا کہ آسمان اور زمین کے نور سے کیا مراد ہے، مفسرین نے کیا فرمایا، یاد رکھیں قرآن مجید حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حق ہیں، لیکن ہمیں سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین ان کی تشریح کے مطابق، ان کے منہج کے مطابق اس کو سمجھنا ہے، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ آسمان اور زمین کا نور جو اللہ تعالیٰ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، آسمان اور زمین کا نور، آسمانوں اور زمین کا نظام چلانے والا، مدبر السماوات والارض، کیونکہ اللہ کی صفت ہے۔ عرب کے مشرکین سے کہا جاتا تھا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سورۃ یونس میں، یہ آسمان اور زمین کا نظام کون چلانے والا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ قطب ہے، ابدال ہے، فلاں ہے، فلاں پیر ہے، فلاں ہے، نہیں۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا وہ یہی جواب دیں گے کائنات کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اس کے باوجود وہ موحد نہیں ٹھہرے، وہ مومن نہیں مانے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کرتے تھے، وہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، ورنہ اللہ کی بہت ساری صفات مانتے تھے۔ یاد رکھیں، صحیح اسلام، صحیح ایمان کے لیے صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، کلمے کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر یہ کلمہ صرف پڑھنے کا نام ہوتا تو سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرماتا، سورۃ الصافات سورۃ یاسین کے بعد ہے نا، اس میں اللہ یوں نہیں فرماتا کہ ان کافروں سے جب کہا جاتا تھا اِنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، ان سے جب کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ نہیں پڑھتے تھے، تکبر کرتے، حالانکہ لا الہ الا اللہ عربی بولتے، وہ عربی زبان سے آشنا تھے، پڑھ لیتے، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا۔ کیوں؟
اگلی آیت میں اس کا جواب ہے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. ہم یہ کلمہ کیوں پڑھیں؟ کیا ہم اس شاعر، اس دیوانے، اس پاگل کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر انہوں نے کہا، گستاخی کی. ہمارے ایمان ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ کفر ہے. لیکن گستاخی کو کنفرم کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ گستاخی کون سی گستاخی، واقعی گستاخی ہے یا نہیں، یہ بھی سمجھنا. اب آپ کو پتہ ہی ہے کچھ دن پہلے مسجد نبوی میں ہوا نا، بعض لوگ کہنے لگے کہ مسجد نبوی کے احاطے سے باہر ہوا، لیکن مسجد نبوی کے اندر ہوا نا، نعرے بلند ہوئے. کیا ہے اس گندی سیاست نے ہمیں اتنا گندا کر دیا، ہمیں اتنا گندا کر دیا. جو پارٹیوں میں تقسیم ہے، وہ پارٹی والے تو ایک نے چور چور کہا، دوسرے نے کہا زندہ باد. پہلے کے عمل پر ایک پارٹی والے خوش تھے، دوسرے کے عمل پر دوسری والے. اگر چند رہنماؤں نے ان کا رد کیا کہ نہ ہم نے کہا ہے نہ ہم اس پہ راضی، لیکن اس قدر سیاسی اختلاف کہ وہاں یہ نعرے لگ رہے ہیں، وہاں بے ادبی ہو رہی ہے. میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی اور ملک کے رہنماؤں کے ساتھ یا مخالفین کے ساتھ مسجد نبوی میں یہ ہوا، مجھے یاد ہے، شاید آپ کے علم میں یہ بھی پاکستان کی یعنی سیاہ تاریخ میں سے سیاہ تاریخ ایک داغ، ایک دھبا لگا ہے. اس قدر ہم گر گئے ہیں، حالانکہ وہاں آیت لکھی ہوئی اے ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کو دیکھا بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں، صحیح حدیث میں آتے ہیں. آپ نے ان کو بلایا، فرمایا کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا فلاں ہے. کہا اگر یہاں کے رہنے والے ہوتے نا میں تمہیں خوب مارتا. وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے، دعائیں کرتے، اور جو وہاں گئے انہوں نے یہ کر کے دکھایا. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں منافقین گستاخی کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقوں کو سزا دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انت نور السماوات والارض. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا نظام چلانے والا ہے. انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ وہ کلمے کے مطلب کو سمجھتے تھے. اگر اللہ کی صفات کچھ مان لینے سے اگر کوئی مسلمان ہوتا تو عرب کے مشرکین ہوتے، وہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے. وہ کلمے کے مطلب کو سمجھتے تھے کہ یہ صرف جو طوطے کے بول نہیں ہیں، اس لیے وہ نہیں پڑھتے تھے. اور آج دیکھیں لوگ پڑھ رہے ہیں، اچھی باتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے مطابق زندگی کون گزار رہے ہیں؟ ہم اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے مطابق زندگی میں آپ مسلمان پورے قرب ارض میں کون اس کے مطابق زندگی گزارنا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں گھر میں ادا کرتے تھے. ایک تو معتکفین ہیں، اب معتکفین فجر کی سنتیں ادا کرنے گھر تو نہیں جا سکتے نا، ان کی تو مجبوری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں معتکف رہو. علاوہ یہ کہ بول و براز ہو، پیشاب وغیرہ، فرض غسل ہو، اس کے علاوہ مسجد میں رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دنوں کے علاوہ آپ کی یہ مستقل سنت رہی ہے، مبارک سنت رہی ہے کہ آپ نے فجر کی سنتیں گھر میں ادا کی. ہم کیسے اہل حدیث ہیں، ہم کیسے اہل حق ہیں،
ہم کیسے قرآن اور حدیث کو ماننے والے کی سنت ہم سے رہ رہی ہے؟ ایک روایت کیا مل گئی، بس ہم سب اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل تو نہیں تھا، ایک صحابی کا عمل تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے کہ سنت ادا نہیں کی، بعد میں ادا کی، فجر فرض کے بعد ادا کی۔ آپ نے نہ ان کو شاباشی دی نہ ان کو منع کیا، مطلب جواز بتا دی، ہم نے اسی سنت کو پکڑ لیا۔ فرض نماز کے بعد سنتیں ادا کرنا یہ بھی زیادتی ہے، اور وہ بھی زیادتی ہے کہ فرض نماز کھڑی ہے اور لوگ جو ہے وہ سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ بھی جو مستقل عادت اپنائیں گے آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ فجر کی سنتیں گھر میں ادا کریں گے، گھر والوں کو جگائیں گے، گھر میں برکت ہوگی، سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، اور وہ دعائیں آپ پڑھ سکیں گے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتیں پڑھ کر جب آپ مسجد کی طرف آتے تھے آپ دعا مانگتے تھے راستے میں، اور اس دعا میں بھی نور نور کا ذکر ہے، نور نور، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور عطا فرما، میری زبان میں، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تعلیمات کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اس پہ بشر تھے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن جو دین لے کر آئے، جو ہدایات ان نے لوگوں کو دی وہ نور تھی۔ اگر یہ نور ہمیں چاہیے، اس نور کے لیے ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ تہجد میں دیکھیں، تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے بے شک، اگر خلوص سے مانگی جائے۔ یہ ماہ رمضان یہ ہماری ٹریننگ تھی، ٹریننگ، تربیت، اس تربیت کو ہمیں جاری رکھنا ہے۔ آپ سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں، یعنی تہجد کا وقت ہے نا، تو آپ یہ روٹین بنائیں کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں، آپ اذان فجر سے پہلے اٹھیں، جس طرح ہم سب الارم لگاتے ہیں، کوئی 4 بجے کا لگا رہے، مرد حضرات، خواتین تو بیچاری وہ پوری پوری رات جاگتی، پھر بھی ان کو مار پڑتی ہے، پھر بھی ان کو گالیاں سننی پڑتی ہے، پھر بھی ان کی انسلٹ ہوتی ہے۔ میرے پاس کسی نے پوسٹ بھیجا، وہ پھر میں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا خواتین کے حوالے سے، کہ جو مائیں بہنیں، واقعی اس حوالے سے ہم نے چشم پوشی کی ہے، ان کے لیے دعائیں تھیں کہ جو بہت پہلے اٹھ کر سحری تیار کر رہی ہے، افطاری تیار کر رہی ہے۔ ہم مرد حضرات تو شدید گرمی میں چلو پنکھا یو پی ایس لگا دیا، ایسی مسجد میں آ گئے جہاں یو پی ایس ہو، کھلی جگہ آ گئے، ہمت فین، ہمت سمجھتے ہو نا، ہمت فین، وہ بیچاری اندر جو لگی ہوئی، تو ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی ہم عادت بنائیں کہ ہم الارم جب لگائے نماز فجر کے لیے تو جماعت سے 5-10 منٹ پہلے والا الارم نہیں، وہ تو اٹھتے اٹھتے انسان کو 15-20 منٹ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اللہ مجھے بھی توفیق دے تاکہ میرے یہاں آنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے نور طلب کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور حاصل تھا، ایسا نور حاصل تھا، ایسا نور کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا نا، تو جو مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے اس کا غلط مطلب لیا۔ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، ذہنیت ہوتی ہے، ان کی گندی ذہنیت تھی۔ ایمان والوں کی ذہنیت اعلیٰ ہوتی، صاف ستھرا، پاکیزہ ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بہت اعلیٰ نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت اعلیٰ نظر سے دیکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا یہ جو عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چاہتا ہے کہ جس طرح عیسیٰ کی عبادت ہوئی اس کی بھی عبادت کی جائے۔ یہ مقصد تھا؟ ہرگز نہیں تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الزخرف میں، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام، جو مریم علیہ السلام کا بیٹا، ان کا آپ نے ان کے سامنے ذکر کیا تو آپ کی قوم چلا اٹھی، تالیاں بجانے لگی، یہ دیکھو یہ ہم سے کہہ رہے کہ ہم اس کی پوجا کریں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقصد تو نہیں تھا۔ آپ تو کس کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی عبادت کی طرف۔ غلط مطلب وہ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے صحیح حدیث میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میری شان میں مبالغہ آرائی نہیں کرنا، غلو نہیں کرنا، جس طرح عیسائیوں نے، کرسچن نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ اللہ کا جو مقام مرتبہ ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کرو، اللہ کے لیے مانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام، جو درجہ ہے وہ کسی کو نہ دو، اللہ کا درجہ مقام کسی کو نہ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مقام کسی کو نہ دو۔ علماء، ائمہ سب ہمارے سروں کے تاج، لیکن وہ مقام نہیں جو مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی محبت کے بھی الگ الگ انداز ہوتے ہیں، الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں۔ ماں سے محبت الگ ہوتی، بیوی سے الگ، بچوں سے الگ۔ ان سب محبتوں میں حاوی اور غالب محبت ہمارے دلوں میں کن کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے سورۃ العذاب میں فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ایسا چراغ جو نور بانٹتا ہے، روشنی، نور۔ اس نور کی قدر منافقوں نے نہیں کی نا۔ اللہ نے کیا فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا چراغ جلایا، اسلام کی روشنی پھیلانی شروع کر دی۔ ان منافقوں نے وہ روشنی لی لیکن اوپر اوپر سے لی، اندر نہیں اتاری۔ یاد رکھیں یہ روشنی اگر کسی کو حاصل ہو گئی اور اس نور کی اس نے قدر نہیں کی، ذہب اللہ بنور، اب بھی اللہ کر سکتا ہے۔ ان کی روشنی اللہ نے چھین لی، اب بھی اللہ چھین سکتا ہے اگر اس نور کی قدر ہم نے نہیں کی۔ اللہ نور السماوات والارض۔ میرے بھائیوں، ساری آسمانی کتابوں کا مقصد اس نور کی طرف رہنمائی کرنا ہے، خاص طور پر قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ عظیم الشان کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب، کس لیے؟ صرف ختم کرنے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے، صرف برکت کے لیے؟ میرے بھائیوں، بے شک قرآن مجید بابرکت کتاب، لیکن قرآن مجید اللہ نے صرف اس لیے نہیں اتارا کہ صرف ہم اس کے الفاظ یاد کرنے والے بنے یا صرف اس کے ہم الفاظ پڑھنے والے بنے۔ نہیں میرے بھائی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اور ہم سمجھیں گے کیسے؟ آج کو لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے فرقے، اتنے گروہ ہیں، کوئی کس طرح قرآن کا ترجمہ کرے، کوئی کس طرح۔ تو کیا خیال ہے اس پر قیامت کے دن ہماری گلو خلاصی ہوگی؟ اللہ ہمیں فرما دے گا ہاں تم معذور ہو یار، جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ، ایسا ہوگا؟ نہیں، تم تحقیق کرو، تم سمجھو، تم عربی سمجھو، ڈائریکٹ قرآن مجید کو سمجھو، ڈائریکٹ علماء سے پوچھو، اندھی تقلید مت کرو، علماء سے پوچھو، وہ کوئی بات کرے دلیل پوچھو، اس دلیل کو خود سرچ کرو،
امت جو ہے حق کی طرف جانے کی کوشش کرو. یاد رکھیں میرے بھائی، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی ہستی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں جہنم کا فیصلہ کر دیا، کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں فرمایا افانت تنقذ من فی النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اللہ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دے، کیا آپ اس کو جہنم سے بچا سکیں گے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، جو سفارش ہے، وہ بے شک ہے، لیکن وہ ایمان والوں کے لیے، وہ ان کے لیے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس طرح سمجھا جس طرح اللہ نے نازل کیا. تو میرے بھائیوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں گے. نور کی طرف کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کے ذریعے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اگر ہم اس نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آنا ہوگا. یہ میرے بھائیوں، یہ باتیں کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ باتیں دنیا والوں کی بات نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے. آج ہمارے آنکھوں پر عصبیت، تعصب کی پٹی چڑھ گئی ہے. ہم کہتے ہیں یہ عالم جو ہے اس کا تعلق کس فرقے کے ساتھ ہے، یہ کیا نہیں. بھائی آپ یہ دیکھو بیان کیا کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھو. مجھے اپنی آخرت عزیز ہے، آپ کو اپنی آخرت عزیز ہے. میرے بھائیوں، ہم سب جنت کے اس لیے بیٹھے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے. دنیا کی کچھ چھوٹی معمولی چیز میں ہم لیتے ہیں، کتنی چاند پٹک کرتے ہیں یار. 1 کلو ٹماٹر میں ہم کتنی چاند پٹک کرتے ہیں. پہلے ریٹ میں اتار چڑھاؤ کرتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں، پھر وہ جب ڈالنے لگتے ہیں نہیں یار کیا کر رہے ہیں، داغ والا نہیں ڈالو بھائی. ارے بھائی بہت نرم میں نہیں ڈالو. تو بھائی کیسے ڈالو؟ یار میں ڈال دیتا ہوں. پھر ہم چنتے ہیں. آخرت کے حوالے سے بالکل بے فکر ہو جاؤ، بس جو جدھر ہمیں چلا رہے ہم چلیں گے. نہیں کریں. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. رب کے حکم سے آپ نکالیں گے، رب کے حکم سے. ورنہ ابو طالب پر بھی تو کوششیں ہوئی تھی نا، ابو طالب کے اوپر بھی تو کوششیں ہوئی تھی، اس میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ نہیں تھا. ابو لہب پر کوششیں ہوئی، ہدایت دے سکے؟ نہیں دے سکے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ راستہ دکھانے والے، ہدایت کو دل میں آپ اتار نہیں سکتے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب دنیا سے کفر کی حالت میں گئے. ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب، وہ کفر کی حالت میں گئے. ہدایت اللہ کے ہاتھ. ہادی ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ. اللہ کے جو انبیاء تھے وہ ہدایت کا راستہ بتانے والے تھے. تو میرے بھائی الی صراط العزیز الحمید، وہ نور کیا ہے؟ بڑے زبردست، بڑے خوبیوں والے اللہ کا راستہ. یہ ہے نور. اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ کی کتاب نور ہے، اللہ کی عبادت نور ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. سورۃ التغابن. ایمان لاؤ اے لوگو اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. سورۃ النساء میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گیا، ٹھوس واضح دلیل آ گئی، ہم نے تمہاری طرف نازل کیا. دیکھو اللہ کے نبیوں کے لیے ارسلنا کے الفاظ آتے، ہم نے بھیجا، ہم نے نازل کیا نور مبین. قرآن مجید سورۃ المائدہ میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا
واضح کتاب آ گئی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ اس نور کے ذریعے ان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. جو جستجو کرتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، اللہ یہ نور ان کو عطا فرماتا ہے. یاد رکھیں میری بات، دنیا کے کوئی 1 روپیہ گھر بیٹھے بیٹھے بغیر کسی محنت کے، بغیر آپ کی کسی کوشش کے 1 روپیہ آپ کو آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. ضرور آپ نے کاروبار کیا ہوگا، آپ نے کوئی لین دین کی ہوگی، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوں گے. اللہ کا دین یہ ویسے ہی آ جائے. اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، دین اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. جس کے دل میں انابت ہوتی، جس کے دل میں حق حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہی نصیحت حاصل کرتا ہے. یہ سورۃ الشورى میں فرمایا، سورۃ الرعد میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللہ اپنی طرف ان کو راستہ دیتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو حق کے لیے کوششیں کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کی طرف ہم آئیں گے، یہ نور ہمیں ملے. فرمائے مثل النور کمشکاۃ فیہا مصباح. مومن کے ایمان کا جو نور ہے اس کی مثال تاکچے جیسی، جس میں چراغ ہو. وہ جو الماری ہوتی ہے نا، سائڈ میں تاکچہ بنا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا اس میں ایک چراغ ہو، اور چراغ شیشے میں بند ہے. چراغ شیشے میں بند، اور شیشہ بھی معمولی قسم کا نہیں، صاف شفاف ہائی کوالٹی کا. ٹرانسپیرنس کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہائی صاف ستھرا ہو، ٹرانسپیرنس، ہاں ہائی. الزجاجۃ کأنہا. پھر وہ جو شیشہ ہے وہ اتنا چمکدار ہے جیسے چمکدار ستارہ. اور وہ چمکدار ستارہ جو ہے اس کو، اس چراغ کو، جو چراغ چمکدار ستارے کی طرح ہوتا ہے، اس چراغ کو جو روشن کیا جاتا ہے جس تیل سے، وہ تیل وہ بھی بہت صاف شفاف زیتون کا تیل، جو کھانے میں بھی کام آتا ہے، جس کا پھل کھانے میں کام آتا ہے. سالن تیل اس کا سالن کے طور پر کام آتا ہے، اور اس کا تیل چراغ میں تیل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ زیتون کا تیل جو صاف شفاف ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ. وہ زیتون کا درخت جو نہ بالکل مشرق کی طرف ہے نہ بالکل مغرب کی طرف ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ ایسی کھلی جگہ پر وہ زیتون کا درخت ہے کہ سورج کی روشنی بھی پڑ رہی ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت کی روشنی بھی پڑ رہی ہے. نہ بالکل مشرق میں کہ دھوپ ہی دھوپ پڑے، نہ بالکل مغرب میں. یہی اللہ کا دین ہے. یہ دین نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یہ دین آسمانی ہے. یہ میڈ ان ورلڈ نہیں ہے، یہ میڈ ان ایشیا نہیں ہے، یہ میڈ ان عرب نہیں ہے. آسمان سے نازل کے وہ دین. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. آپ کہہ دیں اللہ کی جو ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے. تو میرے بھائیوں، یکاد الزیت ان یضیء. قریب ہے کہ زیتون کا تیل اگر آپ اس کو جلائے نہ بھی، اس کی چمک اتنی ہوتی ہے کہ گویا اس کی وہ روشنی پھوٹ رہی ہے. دیکھو گا آپ نے زیتون کا تیل، جو پیور زیتون کا تیل کس سے چمک رہا ہوتا ہے. فرمائے نور علی نور ولو لم تمسس. اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے. یہی مومن کی مثال. مومن کا یہ سینہ، مومن کا یہ سینہ، یہ تاکچہ، اس کے اندر جو دل ہے، جس کے اندر ایمان ہے، وہ چراغ ہے. چراغ، اس ایمان کو اس کا تیل چاہیے. اس ایمان کو روشن رکھنا ہے. اگر یہ ایمان دل میں ہے
اور اس ایمان کو روشن کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اس کو وہ آپ نے خوراک نہیں دی، آپ نے اس کو وہ چیز نہیں دی جس کے ذریعے سے اس کی روشنی برقرار ہو، یہ روشنی بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس ایمان کا جو نور ہے، جو دل میں، ہر مومن کے دل میں نور جو ہے، اس کی روشنی برقرار رہے گی کس سے؟ قرآن اور حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے۔ آپ کو نور پر نور حاصل ہوگا، آپ کو اللہ کی معرفت کا نور حاصل، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور احترام اور اطاعت کا نور حاصل، آپ کو اللہ کے سامنے رونے کا نور حاصل، آپ کو اپنی آخرت کی فکر کے حوالے سے نور حاصل۔ کتنا نور ہو؟ یہد اللہ لنور من یشاء، اللہ اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے ان کو جن کو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ ان کو چاہتا ہے جو اس نور کو چاہتے ہیں۔ اللہ اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے ان کو جن کو اللہ چاہے، اور اللہ ان کو اس نور کی طرف لاتا ہے جو اس نور کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو مثال دینے کی کیا ضرورت؟ یہ تو اس کا کرم، یہ تو اس کی مہربانی کہ ہم جیسے ناچیز ناسمجھ لوگوں کو وہ واضح آیات بھی سمجھا رہے ہیں، پھر مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، پھر بھی ہم نہ سمجھے، پھر بھی ہم نہ سدھریں۔ رمضان جو ہے وہ گزرنے والا ہے، وہ جو تقوی کی تربیت ہم نے حاصل کی، اس تربیت جو اللہ نے ہماری تربیت کر لی، چاند رات کو اس تربیت کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو تقوی کا لباس ہوتا ہے وہ ہم اتار کے دیتے ہیں، لوگ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں، درود پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اللہ ہمیں رمضان کے بعد جو ہم عوام الناس زندگی گزارتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس حالت میں انسانوں کو دے کر خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے رمضان نہیں دیا، یہ تو تربیت ہے، اس تربیت کو ہمیں برقرار رکھنا ہے میرے بھائی۔ 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں نا، بڑے شیاطین تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ہمارا ایمان ہے، ہماری عقل مانے یا نہ مانے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایمان ہے ہمارا۔ بڑے بڑے شیاطین کہہ دیں، لیکن ان چھوٹوں نے کیسے تگنی کا ناچ ہمیں نچایا ہے کہ نہیں؟ کہ کتنی ہم سے غلط باتیں کہلوائی ہے، کتنا ہمیں لڑوایا، کتنا ہم سے دھوکہ کروایا، کتنی ہم سے غیبتیں کروائی ہے۔ تو میرے بھائی، سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین فکر مند ہوتے تھے۔ لوگ تو یہاں تو نہیں ہے، ہمارے یہاں فرنٹیئر میں سب پٹھان تو نہیں ہے لیکن وہاں فائرنگ وائرنگ بہت ہوتی ہے، لوگ اس طرح خوشی منا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی ناسمجھی میں وہ بڑے بڑے شیاطین کھل رہے ہیں تو ان کا استقبال کر رہے ہیں، گویا کہ ان کی نیت تو یہ نہیں ہوگی، لیکن غیر شعوری طور پر کیا کہہ سکتے ہیں، وہ روتے تھے کہ یا اللہ چھوٹوں سے مقابلہ کر لیے، ابھی تگڑا مقابلہ ہونے والا ہے، بڑے بڑے شیاطین کھلنے والے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگے میرے بھائی۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میرے خیال میں درس لمبا ہو گیا نا، آپ بھی پکتا گئے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے ابھی تو ہم نے افطاری کی ہے، اور افطاری کے بعد لازماً کچھ نہ کچھ کھایا بھی ہوگا، تو تھوڑا سا کھینچتے تاکہ کچھ گنجائش بھی بن جائے نا، ہاں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے انشاءاللہ، زیادہ اور ٹائم نہیں لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، فی بیوت اذن اللہ، یہ نور ان گھروں میں ملے گا
جن گھروں جن مسجدوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ان ترفع کہ وہ اللہ کے گھر بلند کیے جائیں. اب بلند کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے بس بڑی بڑی مسجدیں بنا دی. ٹھیک ہے، اچھی بات، اللہ نے وسائل دیے، بنا دو شاندار مسجدیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسے تھی؟ کھجور کے درخت کی جو شاخیں تھی اس کی چھت تھی. نمازی پائیدار تھے، نمازی جاندار تھے. ابو داود میں روایت ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب منعقد کیا ہے، باب فی بناء المسجد، مسجد کی تعمیر کے حوالے سے. انہوں نے اس کے آخرت کی نشانیوں میں شمار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شاندار عالی شان. میں یہ نہیں کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے، آپ مسجدوں کو شاندار بنائیں، آپ مسجدوں کو فل اے سی بنائیں، آپ مسجد میں نمازیوں کو ہر فیسلٹی دیں کہ اللہ کا گھر ہے. لیکن صرف یہ چیزیں فوکس نہ ہوں. ہم نمازی بنانے والے بنیں، ہم لوگوں کو لانے والے بنیں. ہم میں سے ہر ایک یہ ذمہ داری لے کہ ہم نئے ساتھیوں کو لائیں، نئے لوگوں کو لائیں. ہم عقیدے کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، شرک کے خلاف لوگوں کو ہم متنفر کریں. شرک سے ان کو سمجھائیں، قرآن سمجھائیں، پیار محبت، فتوی بازی سے نہیں. ارے تم جہنمی میں جنتی، ارے تمہیں کس نے کہا تم جنتی؟ ابھی تمہارا خاتمہ ہوا، تم اس کو کیسے کہہ رہو جہنمی؟ کیا وہ کفر پہ مرا؟ فتوی بازی نہیں کرنی ہے، حکمت کے ساتھ. ان ترفع کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی اذان سے یہ مسجد بلند کی جائے. یہ جو درس ہو رہا ہے اور جو اللہ کے مسجدیں ہیں جہاں دروس ہو رہے ہیں، یہ کیا؟ یہ اللہ کے گھروں کی بلندی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا، اور شاید یہ دور ہے، اب ایسا وقت آئے گا کہ نمازیوں کی بڑی تعداد ہوگی، مسجدیں بڑی شاندار ہوگی، لیکن ایک نمازی بمشکل ایسے پاؤ گے جس کے دل میں خشیت، جس کے دل میں خشوع. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری سوچ کہیں اور پرواز کر، جس طرح ڈالر پرواز کر رہا ہے. کاروبار، گھر. حالانکہ اگر ہم اس نماز میں اگر نہ بھی سوچیں نا، وہی ہونے جو ہونا ہے. ایک نمازی تو ہے نا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے. جب نماز ہماری بے جان ہے، نماز ہماری کھوکھلی ہے، سجدے ہمارے جو ہے بیزار والے سجدے ہیں، تو یہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ نمازیوں کی بڑی تعداد، لیکن ایک نمازی بمشکل ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے دل میں خشوع للہ ہی. تو میرے بھائیو، بلندی کیا ہے؟ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. خود قرآن نے وضاحت کر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اذان کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، دروس کے ذریعے، کانفرنسز منعقد کر کے اللہ کے نام. آپ دیکھیے یہ اللہ کے نام کا ذکر ہو رہا ہے نا، ساتھ میں اللہ کے رسول کے نام کا ذکر ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دی. جہاں اللہ کا ذکر ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. اللہ کی اطاعت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی عبادت تو اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہوگی، تب اللہ کی عبادت ہوگی. اسی سورۃ النور میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لیکن اپنی مرضی کے مطابق نہیں، فقہ کے مطابق نہیں. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کے تحت صلی اللہ علیہ وسلم، تب تم پر رحم کیا جائے گا، تب تمہاری نماز قبول ہوگی، تب تمہاری زکوٰۃ کیا جائے گی، قبول ہوگی. تو میرے بھائی، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کی مسجدوں میں وہ تسبیح کرتے، نماز، اللہ کا ذکر. ہم مسجدوں میں یہ ماحول بنائیں، یہ نہیں کہ باہر سے بندہ آ رہے ہیں، ہم بحث کر رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں. نہیں،
نماز کا انتظار ہو رہا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہم اللہ کے گھر بیٹھے ہیں. ہم اب اگر اپنے گھروں میں ہوتے اس طرح چیخ و پکار برداشت کرتے؟ پارا چڑھ جاتے ہمارا. چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، یہ نہیں کہو، وہ نہیں کہو. اور ایک اللہ کا گھر ہے کہ یہاں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، دنیا کی باتیں، گپ شپ کی باتیں. اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، اللہ سے مانگو، دعا کرو. اللہ نے تمہیں توفیق دی، اپنے دربار، اپنے گھر میں تمہیں بلایا. سورۃ البقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. یہ جو مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کرنے والے ہم نہ بنیں. یاد رکھیں، ہم اپنے رویوں سے، اپنے اخلاق سے مسجدوں کو ویران کرنے والے نہ بنیں. ہم اپنی ذات کی وجہ سے کسی کے ساتھ عداوت نہ رکھیں. یاد رکھیں، اللہ کا گھر ہے. اللہ نے ایسے لوگوں سے فرمایا ان کو مناسب نہیں کہ اللہ کے گھر میں آئیں الا خائفین، مگر کانپتے ہوئے، دل لرزتے ہوئے، ڈرتے ہوئے کہ کس گھر میں جا رہا ہوں، کس کے دربار میں جا رہا ہوں. یہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو؟ کیونکہ یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ سیر تفریح کی جگہ نہیں ہے، پارک نہیں ہے، ہوٹل نہیں ہے، یہ گھر نہیں ہے، یہ ڈیرا نہیں ہے، اللہ کے گھر کے آداب ہے. اس لیے فرمایا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو تاکہ اس گھر کا تقدس، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی عظمت وہ دلوں میں جاگوزی ہو جائے. پاکی بیان کرتے کون؟ رجال، ایسے مرد مجاہد. اس پہ خواتین بھی آ جاتی جو تجارت کرتے. ایسا نہیں کہ وہ تجارت نہیں کرتے، وہ کاروبار نہیں. اسلام اس لیے نہیں روکتا. آپ اپنی تجارت کو جتنا زیادہ وسیع کر سکتے وسیع کریں، اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، نماز وقت پر پڑھتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے. اسلام بنے نہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے ان کو تجارت غافل نہیں کرتی، ان کو کاروبار اللہ کی عبادت سے نہیں روکتی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ کیا کریں؟ میں نے کہا کیا مطلب کیا کریں؟ کہہ رہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، خاص طور پر جمعے کا یا اور نمازیں، پھر کسٹمر آتے ہیں. میں نے کہا یہی تو امتحان ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہی تو آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ تمہاری ماں، تمہارے مال، تمہاری اولاد آزمائش ہے. اللہ کی عبادت کی طرف ہو. دیکھو جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے نا، وہ کوئی چھین نہیں سکتا تم سے، اور کوئی انسان اپنے نصیب سے زیادہ کما نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا. جب انسان اپنے ماں کے شکم میں ہوتا ہے نا، 4 ماہ 10 دن ہو جاتے ہیں، اس میں روح ڈالنے سے مسلم کی حدیث کے مطابق اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، رزق لکھا جا چکا ہے. ہم کیوں اس رزق کی خاطر ہمیشہ والے رزق کو ٹکرا رہے؟ آج وہاں مسجد میں ایک ساتھی تھا معتکف، اس نے کوئی دعوت کی تھی، گوشت بنایا تھا، تو بہت ٹیسٹی بنایا تھا ماشاء اللہ. اس لیے تو میں تھوڑا سا لیٹ کر رہا ہوں نا تاکہ اور جگہ بن جائے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو تھوڑا فریش کرنے کی، کیونکہ یہ بھی نیکی ہے کہ کسی بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، یہ بھی نیکی ہے. بہرحال خیر، میں نے اتنا بھی نہیں کھایا. میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو اس دنیا کے رزق کی کتنی تعریف کر رہے ہیں. سب کہہ رہے تھے واہ ماشاء اللہ کیا. میں نے کہا جس رزق کی اللہ تعریف کر رہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جنت کا رزق، جنت کی نعمت، جنت کے پھل، جنت کا رزق جس کی اللہ تعریف کر رہا ہے، سو اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے. اللہ، اس کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے. یاد رکھیے جنت خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ہر کوئی منہ اٹھا کے چلا جائے کہ یار چلو یار یہاں بھی ہم کھانچے نکال کے کہیں نکل جاتے ہیں. وہاں بھی کھانچا وانچا نہیں چلے گا وہاں پر. نہ یہ عدالتیں ہوگی اور نہ یہ ادارے والے ہوں گے. وہاں اللہ کے جو سپاہی ہوں گے فرشتے ہوں گے، ملائک، سخت ڈسپلن، نظم و ضبط. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے. رب العالمین نے فرمایا یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار.
وہ کاروبار کر رہے ہیں، ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں سنت کے مطابق، ہاں جو نہیں رکھے تو ان کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں نا، صحیح ہے انشاءاللہ، برا تو نہیں مان رہے نا، سنت کے مطابق داڑھی رکھیں انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دو بھائی، آمین کہہ دو، اللہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو برکت دے۔ تو میرے بھائیوں کیوں؟ وہ بیچارے محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، ٹینشن بھی لے رہے ہیں، پھر نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں، فجر کے لیے بھی آ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لوگ روزہ خوری کر رہے ہیں، وہ روزے بھی کیوں؟ یخافون یوما، ان لوگوں کو اس دن کا خوف، یہ خوف ان کو نماز کی طرف کھینچتی، یہ خوف ان کو اللہ کے کلام کی تلاوت کی طرف کھینچتی۔ خوف کس دن سے ڈرتے ہیں؟ تتقلب فیہ القلوب والابصار، الٹ پلٹ ہو جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ ان کو ان کے بہترین عمل کا بدلہ دے گا، ویزیدہم من فضل، اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ویسے یہ جملہ سن کر سب سے پہلے ذہن میں دنیا کا رزق آتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی رزق ہے، لیکن یہ ایمان، یہ نیک عمل، یہ روحانی رزق کی طرف بھی تو جاؤ نا، اس رزق کی طرف بھی تو جاؤ نا، جنت والے رزق کی طرف بھی جاؤ نا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا رزق عطا فرمائے، حلال رزق، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا رزق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، دنیا کے رزق ہے نا، اگر بہترین ڈش ہے، بہترین ڈش ہے، آپ کا ہاضمہ اجازت نہیں دے رہا ہوگا، ہاں کولیسٹرول کی فکر ہوگی، شوگر کی ٹینشن ہوگی، فلاں فلاں نا، اگر کچھ بھی نہیں ہے نا، ہاضمہ تو ہے نا، ہاضمہ تو کہیں نہیں گیا کہ یار ہضم بھی تو کرے نا۔ وہاں معتکفین بیٹھے ہوئے تو ایک ساتھی تھا، اس نے ہاضمے کا چورن لیا مجھے کہا، تو دیکھ یہ مقصد ہے کہ اللہ نے یہ دنیا میں اللہ میں دکھا رہا ہے، لیکن آخرت میں یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ آخرت کے رزق، میووں کے پھل کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس کی ٹینشن نہیں ہوگی، آمینین، امن و امان سے، کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ اس رزق کا میزبان اللہ تعالیٰ ہے، نزلا من غفور الرحیم، بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان کی طرف سے مہمان نوازی ہو۔ اللہ ہمیں وہ مہمان نوازی نصیب فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم نے جو عبادتیں کی ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے، جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ ثاقب بھائی جو ہے، ان کے والد جو ہے بیمار ہیں، وہ خود بھی بہت تکلیف میں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔ جتنے لوگ بیمار ہیں رب العالمین سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحت عطا فرمائے۔ یہ تبریز کے والد اور والدہ، اسی طرح تبریز صاحب کے نانا نانی، راشد بھائی کے والد والدہ، مسجد کے امام صاحب، احمد کے والد والدہ، مسجد کے منتظم اسلم بھائی کے لیے، مسجد عائشہ کے بزرگ ساتھی انیف بھائی، مسجد کی انتظامیہ کے لیے، اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، علیم و خبیر ہے۔ یہ نام بھی اللہ نے سن لیا، اللہ سننے والے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے جوانی میں بھی اللہ سے اولاد مانگی، اولاد ملی جوانی میں، دعا چھوڑی نہیں چھوڑی۔ ہم ایسے جلد باز ہیں، ہم ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ مانگتے کچھ نہیں۔ وہ کس دربار پہ گئے؟ کون سا انہوں نے تعویذ کیا؟ نہیں، اللہ سے مانگتے رہے، جوانی گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، اور بوڑھے بھی کیسے ہو گئے؟ سورۃ مریم میں پہلے رکوع میں کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی،
واشتعل الرأس شیبا، میرے سر و داڑھی کے بال سفید ہو گئے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے رب اس کے باوجود میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں۔ کیسا ایمان تھا، کیسا ایمان۔ تو میرے بھائی انہی کی دعا ملتی سورۃ آل عمران میں، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ۔ اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کیا دعا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، صرف اولاد نہیں مانگی، صالح اولاد، نیک اولاد، فرمانبردار اولاد۔ پھر کیا فرمایا؟ انک سمیع الدعاء، بے شک اے اللہ دعا فریاد قبول کرنے والا تو ہی۔ تو میرے بھائیوں، جتنے لوگ بیمار ہیں، جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتے، جن کو آپ جانتے نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور مبشر صاحب کی والدہ بیمار، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، اس دعا میں ہمارا کوئی نقصان ہے؟ اگر ہم خلوص سے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، عامر بھائی کے والد صاحب، ان کی بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ ایک مومن کے لیے دعا مانگتے ہیں جو اس وقت موجود نہیں، خلوص سے مانگتے ہیں، سر کے اوپر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے لیے بھی اللہ یہ چیزیں عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلائے رکھے، ہم سب کو نماز کا پابند کرے، اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد اس بھائی کو عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ جو مقروض ہے ان کے قرض اللہ تعالیٰ ادا فرما دے، اس کے لیے راستہ آسان فرما دے۔ سبحان ربی الاعلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا رب العالمین، جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اس وقت اس دنیا میں ہیں، یا اللہ انہیں اسلام پر قائم دائم رکھ، انہیں کلمہ خیر، کلمہ حق، کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کی مدد فرما، جو بیمار ہے، جو پریشان حال ہے، ان کی بیماری دور فرما، ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صالح نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہماری بیویوں، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین اور سکون بنا دے۔ یا رب العالمین ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے خدشات کو امن عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت مانگتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ قبر کے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اور ہم جو زندہ ہیں، مرنے کے بعد ہماری قبروں کو ہمارے لیے نور سے بھر دے۔ یا رب العالمین ہمیں آخرت کے دن نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما۔ یا اللہ
جب اعمال تولے جائیں گے یا رب العالمین ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبیوں، اپنے صالح بندوں، اپنے شہید بندوں کے ساتھ جنت میں رفاقت نصیب فرما۔ یا رب العالمین اس ملک پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، جو مظلومیت کا شکار ہے، جن جن ملکوں میں جہاں جہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم کرنے والے ہندو ہوں، وہ ظلم کرنے والے یہود ہو، نصارہ ہو یا نام نہاد مسلمان، یا اللہ ان ظالموں کی بے خودی فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین آج اس ختم قرآن کے موقع پر یا اللہ تجھ سے دعا مانگتے، تیرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم و شان صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم قرآن کے موقع پر اپنے خاندان کے افراد کو جمع کر کے یا اللہ دعا مانگتے تھے۔ یا اللہ ہم بھی تجھ ہی سے مانگنے والے، یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ یا اللہ ہمارا اور کوئی در نہیں ہے، ہمارا کوئی اور معبود نہیں ہے، ہمارا یا اللہ تو ہی سچا معبود ہے۔ ہم یا اللہ تجھ ہی پر ایمان لائیں، تجھ ہی سے مانگیں گے اور یا اللہ تو ہی عطا فرمائے گا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی رسولہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔